وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پورے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم انوارہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وأجل شأنه بحمد ثنا. اور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت رسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ اور اس کا ثمر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو اس کا نچوڑ بنتا ہے ایمان. کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں سرکار کی محبت پیدا نہ ہو جائے. ایک بندہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں کاملیت کے ساتھ محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس بندے کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. جب تک اس کے سینے میں میری محبت، میرا عشق اس کامل درجے کا نہیں کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، تب تک وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اللہ عز و جل نے جو قرآن نازل فرمایا تو پورے قرآن کو اگر پڑھا جائے تو اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ ادب مصطفیٰ کرو اور سرکار سے محبت کرو. اللہ عز و جل تمہیں ایسا ایمان عطا کرے گا کہ جس کا نور تم دنیاوی زندگی میں بھی محسوس کرو گے، اپنی قبر میں بھی محسوس کرو گے. سبحان اللہ. محبت مصطفیٰ ایک ایسا چراغ اگر یہ دلوں میں روشن ہو جائے تو اس چراغ کی روشنی میں بندہ فرش زمین پر بیٹھا عرش بری کا نظارہ کر لیتا ہے. محبت مصطفیٰ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا پل ہے کہ جس کے پاس یہ میسر ہو، اللہ عز و جل اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اس بندے کو اپنی زیارت بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ محبت مصطفیٰ ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسا آلہ، ایک ایسی شے کہ اگر اس کے پاس محبت مصطفیٰ ہے، یہ آلہ موجود ہے، یہ ہتھیار موجود ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. محبت مصطفیٰ ایک ایسا باغ ہے کہ جس باغ میں ہر رنگ کا پھول ہے، ہر کلر کا، ہر رنگ کا اس میں پھل ہے، ہر ذائقہ کا پھل ہے. وہ پھل جب چنتا، وہ محبت مصطفیٰ کے باغ سے بندہ جب پھل چنتا ہے تو پھل ختم نہیں ہوتا، ایک
सुभान अल्लाह। ایک پھول سونگتا ہے، اس ایک پھول میں ایک کی نہیں، دنیا کے ہر پھول کی ہر رنگت اور ہر رنگت کے ساتھ ہر خوشبو اس ایک محبت مصطفیٰ کے پھول سے آتی ہے۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا لباس اگر کوئی پہن لے تو اس لباس کے ذریعے اللہ عز و جل اس کے سینے میں تقوی کا نور پیدا فرماتا ہے۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا بچھونا، ایک ایسا اوڑھنا اور ایک ایسی شے ہے کہ بندہ کہیں بھی دنیا سے دھتکارا ہوا ہو، لوگ اسے ستا رہے ہوں، لوگ اسے پریشان کر رہے ہوں، لوگ اس پر ظلم کریں، محبت مصطفیٰ ایک ایسا بچھونا ہے جو سو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کی روح کو بھی تسکین عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ رب عز و جل کا وہ انعام جس انعام کے ملنے کے بعد کسی انعام کی تمنا رہتی ہی نہیں۔ محبت مصطفیٰ رب عز و جل کی طرف سے وہ عطا جس عطا کے بعد کسی عطا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ رب کی طرف سے وہ عبادت، رب کی طرف سے وہ فریضہ کہ جس سے بڑھ کر کوئی فریضہ کائنات میں ہے ہی نہیں۔ محبت مصطفیٰ جس میں جتنی کاملیت آتی جاتی ہے، جتنی زیادہ زیادتی ہوتی جاتی ہے، جتنی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسی شے کہ یہ بندے کے سینے میں ہے، یہ بندے کے دل میں ہے، بندہ دل میں جو تمنا کرتا ہے اللہ عز و جل جائز تمنا کو پورا فرماتا ہے۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا رب کا انعام، ایک اس کا ایسا کرم، اگر بندہ دنیا میں ہے، اگر بندہ دنیا میں ہے اور دنیا میں رہ کر محبت مصطفیٰ کی کاملیت کے ساتھ کسی شے کی تمنا کرتا ہے تو اللہ اس دنیا کی زندگی میں جنت کا پھل عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا، اور اگر کوئی مقدروں والا ہو اور محبت مصطفیٰ میں کاملیت کے درجے پر ہو اور اس کے سینے میں آقا کی محبت کے سوا کوئی ہو ہی نہ، تو اللہ عز و جل حوض کوثر کا پانی اور جنت کا پانی اسے دنیا میں ہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسی شے کہ جس کے بغیر ایمان کامل نہیں، جس کے بغیر روح کو سکون نہیں، جس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں، جس کے بغیر کوئی انعام نہیں، جس کے بغیر دنیا بھی نہیں، آخرت بھی نہیں، جس کے بغیر محبت بھی نہیں اور خدا بھی نہیں، ملتا ہی نہیں اللہ جب تک سینے میں کاملیت کے ساتھ محبت مصطفیٰ کو نہیں ہو۔ جس کا دل اس کے خالی ہے، دنیا کی ساری روشنیاں مل کر اس کے دل میں روشنی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں، وہ بندہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، پرہیزگار نہیں ہو سکتا، رب کا قریبی نہیں ہو سکتا، رب کا قرب نہیں پا سکتا۔ ہاں، محبت مصطفیٰ ایک ایسی شے ہے، یہ نور اگر سینے میں ہے، بندہ آنکھیں بند کرے، مصطفیٰ کا بھی دیدار اور مصطفیٰ کے خدا کا بھی دیدار اللہ عطا فرما دے۔ اپنا دیدار عطا، اس پر حدیث شاہد ہے، حدیث کا بات قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے، جو مومنین ہوں گے ان کے ساتھ ایک نور نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ نور نکلے گا۔ اس نور، وہ جو نور ہوگا وہ کبھی ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، کبھی بائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، کبھی آگے دوڑ رہا ہوگا، کبھی پیچھے دوڑ رہا ہوگا۔ تو گویا یہ وہ نور ہے جو سینے میں محبت مصطفیٰ کا لے کر دنیا سے گیا تھا، اس نور نے اس بندے کی قبر کو روشنی عطا کی ہے۔ اس نور نے اس بندے کی قبر میں اس کو بھر کر مٹی میں نہیں ملنے دیا، بلکہ اللہ عز و جل نے اس محبت مصطفیٰ کے نور کے صدقے اس کے جسم کو بقا عطا فرمائی۔ اور یہی نور قیامت کے دن جب بندہ قبر سے باہر نکلتا ہے کہ نور اسے بھٹکنے نہیں دیتا، بہکنے نہیں دیتا، گمراہ نہیں ہونے دیتا، پریشان نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ نور اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے بارگاہ خداوندی تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔
ابو بکر کو اللہ نے عطا فرمایا تو اللہ تعالی وجل نے ساتھ ہی صدیق ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا. محبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی صدیق نہیں بنا, کوئی فاروق نہیں بنا, کوئی ذوالنورین نہیں بنا, کوئی حیدر کرار نہیں بنا. جس کو جتنا وافر حصہ ملا, جس کو سب سے زیادہ ملا, اللہ عز و جل نے اسے مقام صدیق عطا فرمایا. جس کو اس کے بعد ملا اللہ نے فاروق کا مرتبہ عطا فرمایا. جس کو اس کے بعد ملا اللہ عز و جل نے اس حصے کے صدقے ذوالنورین ہونے کا لقب عطا فرمایا. جس کو اس کے بعد ملا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ ایک سجدے سے دوسرے کے لیے سر نہیں اٹھاتا جب تک دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار نہ کر لو. کہنے کا مقصد یہ, محبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی کچھ نہیں, کسی کے پاس کچھ نہیں, وہ کچھ لے نہیں سکتا, کچھ دے نہیں سکتا, اس کا رب کے ساتھ تعلق نہیں. وہ بھلے وہ اولیاء سے محبت کے دعوے کرے, بھلے وہ مخلوق کی خدمت کرے, بھلے وہ نمازیں بھی پڑھے, بھلے وہ قرآن کی تلاوت کرے, لیکن یہ قرآن کا نور, یہ نمازوں کا فیض, یہ اولیاء کا فیض اسے تب ملے گا جب اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کاملیت کے درجے پر ہو. اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والدہ. کوئی بندہ عمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں میری محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو جائے, حتیٰ کہ والدین اور اولاد سے بھی. جس نے محبت مصطفیٰ کے حوالے سے جتنی تگودو کی, جتنی دوڑ لگائی, جتنا قریب جانے کی کوشش کی, وہ ایک قدم چلتا ہے وہ محبت دوڑ کر 10 قدم آ گیا. بندہ اس کا سوچتا ہے, محبت رسول کا سوچنا بھی دل تو دل رہا, اللہ روح کو بھی سکون عطا کرتا. سبحان اللہ. محبت مصطفیٰ ایک ایسی شے, ایک ایسا انعام کہ بندہ اس کی طرف رغبت بھی کرے, اس رغبت پر بھی اللہ عز و جل عبادت کا ثواب عطا کرتا. یہ محبت مصطفیٰ یہ رب کا ایسا انعام. درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ محبت مصطفیٰ جس کو اللہ عطا کرتا ہے, جس کو دیتا, اور جس کے سینے میں سرکار کی محبت کا گمان بھی آتا ہے, اللہ اگر وہ کافر ہے تو اللہ اسے کافر نہیں رہنے دیتا. یہ دلورام دوسری یہ ملتان کا ایک شاعر ہے, کٹر کافر تھا, لیکن کفر کے باوجود وہ سرکار کی صفات کا قائل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امین تھے, وہ دیانتداری تھی, آپ کی سچائی, آپ کا اخلاق اس کا مقائل تھا, اور کافر ہو کر وہ سرکار کی محبت میں آقا کی نعتیں لکھا کرتا تھا. کہتے مرتے وقت ہندوؤں میں رسم ہے, رواج ہے کہ مردے کو جلاتے ہیں. دلورام کوسری اس کا لقب تھا. دلورام کوسری جو تھا, اس بندے کے میت کو جب آگ لگانے کی کوشش کی جاتی, آگ بجھ جاتی. ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اس کی زوجہ سے پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے, اس کی میت کو آگ لگاتے ہیں یہ لگتی نہیں, اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا چپ کر کے اسے مومنوں کے, مسلمانوں کے حوالے کر دو. پوچھا کیوں؟ ہندو تھا. کہا ہندو تھا لیکن مسلمانوں کے نبی کی شان میں نعتیں لکھا کرتا تھا. اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, اپنے کانوں سے, کہ دلورام کوسری مرتے ہوئے ہندو نہیں تھا, بتوں کا پجاری نہیں تھا, وہ کافر نہیں تھا, وہ نور ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہوا. تو جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہے, کافر بھی ہے نا, تو اللہ سمجھ اس کو نور ایمان عطا کر دیتا. جس میں بھی غیر جانبدار ہوگا, غیر جانبدار, غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ لوگوں اگر آقا چاند کے ٹکڑے نہ بھی کرتے, قرآن لے کر نہ بھی آتے, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں اپنے الفاظ میں حدیث کو مضمون بتا رہا ہوں, اگر وہ کمٹر کلمہ نہ بھی پڑھتے, آپ کے اشاروں پر, آپ کے بلاوے پر درخت چل کر آپ کے پاس نہ بھی آتے,
सूरज ना भी उगता, कोई मुआजिजा आका ना दिखाते, आका का चेहरा ही ऐसा था कि गैर जानिबदार होकर जिसने भी देखा ना तो अल्लाह ने उसे नूरे ईमान अता फरमाया। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसने बुग़्ज़ की निगाह से देखा तो उसे कभी ये नहीं मिला। हाँ, जिसने बुग़्ज़ से देखा और आका आगे से खुश हो गए, अल्लाह सबहन ने उसको भी नूरे ईमान अता फरमाया। ये इश्क़ रसूल या मोहब्बत मुस्तफ़ा ये हर एक के हिस्से में नहीं आता, ये हर एक के हिस्से में नहीं आती। हर एक के दिल में ये नूर पैदा नहीं होता। अल्लाह पलीद दिल में ये पैदा नहीं करता। अल्लाह तआला गंदे और मुनाफिक के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा नहीं करता, वो भले देखता रहे। आपने अब्दुल्लाह बिन उबई का नाम लिखा सुना होगा, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार। चप्पे चप्पे कर इसने मुनाफिकत की, पीछे नमाजें भी पढ़ी, कलमा भी पढ़ा। उहद के मैदान में ये बंदा सबसे पहला बंदा था जो अपने 300 साथी लेकर लश्कर से निकला था, बेवफाई कर दिया था। आज अब्दुल्लाह बिन उबई को हम रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार इसलिए कहते हैं, उसने पीछे नमाजें तो पढ़ी, उसने सरकार की जुबान से कुरान तो सुना, तबलीगी अल्फाज सुने, मस्जिद नबी शरीफ में बैठा रहा, आका के साथ उसने जंग में जाने की जसारत भी, यानी जंग में गया भी, लेकिन जंग की ही नहीं। आका के पास बैठा रहता था, लेकिन चूंकि मोहब्बत नहीं थी इसलिए वो सहाबी नहीं बना, इसलिए उसको उसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा का नूर नहीं था, इसलिए वो कोरे का कोरा, खाली का खाली रहा। पीछे नमाजें पढ़कर भी वो खाली का खाली रहा। और इधर हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु रब के सामने है, पैदाइशी गुलाम, बज़ाहिर नाक चिपटा है, बज़ाहिर कपड़े फटे हैं, बज़ाहिर गुलाम हैं, बज़ाहिर हबशी है, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया बिलाल क्या वजह है, मैं जब भी जन्नत में जाता हूं मुझे आगे तेरे कदमों के चलने की आवाज आती है। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का फैज़ है कि जो बंदे के जिस्म को इस कदर नूरानियत देता है, इस कदर नूरानियत देता है कि बंदा जमीन पर बैठा हो ना, कदमों की चाप उसे उसकी जन्नत में सुनाई देती है। और फिर गवाही कोई और नहीं दे रहा, गवाही वो शख्सियत दे रही है जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, वा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, अपने ख्वास से कुछ नहीं कहता, अपने पल्ले से कुछ नहीं कहता। जुबान महबूब की होती है, कलाम हमारा जारी होता है। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बगैर कोई कुछ नहीं। कुरान के कारी बन गए, हाफिज बन जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ बिन अबी आस पर लानत की थी, पता है क्यों? हक़ बिन अबी आस उस पर लानत फरमाई थी। क्यों फरमाई? एक मरतबा बातों बातों में से कोई अरबी कलिमात मुंह से निकाले, कुछ दिन बाद उन्हीं कलिमात के से मिलते जुलते अल्फाज वही की सूरत में नाज़िल हुए। ये बात समझ आ रही? सरकार के वालों से किसी से बात करते हुए इसने कलिमात मुंह से निकाले हुए इस तरह के अरबी, और ऐसे हुआ कि खुदा की कर्म कि कुछ दिन बाद उन्हीं कलिमात की तरह की वही नाज़िल हुई। इसने कहा ये कौन सा कुरान, अंदर फतूर था ना, इसने कहा ये कौन सा कुरान है, कल मैंने बात की है आज वही नाज़िल हुई है जी। उस तरह इस तरह के अल्फाज मैं भी कह सकता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुल्क बदल करवाया था। क्यों करवाया था? कि हकम बल्कि लानत फरमाई थी, हकम तेरे कहने से वो कुरान नहीं बनेगा, तेरी जुबान से निकलने से वो कुरान नहीं बनेगा, तेरी जुबान से अरबी हुरूफ कलिमात जारी हूँ, अल्फाज जारी हूँ, कुरान नहीं बनेगा। ये अरबी कलिमात कुरान तब बनते हैं जब मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से जारी होते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे कहने से नहीं कुरान बनेगा, मेरी जुबान से जारी होंगे तो मैं तस्दीक करूंगा तो कुरान बनेगा। मेरा कहने का मकसद ये कि कोई बंदा कुरान का कारी हो, सारी रात इबादत करता है,
سارا دن روزے رکھتا رہے، ساری رات نوافل پڑھتا رہے، ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے، ساری زندگی ہاتھ میں تسبیح رہے، تحلیلیں کرتا رہے، تکبیریں پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، لیکن یاد رکھیے گا تو کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کامل نہ ہو۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا فیض ہے کہ جس کے سینے میں یہ آئے وہ کمزور سے کمزور تر بھی ہو، اللہ عز و جل اسے بہادر بنا دیتا۔ کیسے کمزور؟ اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، دلیری آ جاتی ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا ہو کر وہ محبت مصطفیٰ کے نعرے بلند کرتا ہے، اور محبت مصطفیٰ کا وہ نعرہ، وہ کفار ہوں یا منافقین ہوں یا اہل کتاب یہودی و عیسائی ہوں یا مرتدین میں سے کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے بھی محبت مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اسے نہ جھجک ہوتی ہے نہ شرم آتی ہے، بلکہ وہ محبت مصطفیٰ میں گم ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے پاس جب بھی آتے ہیں آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ کو پکڑ کر چوما کرتے، آواز آ رہی ہے سب؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا نے ارشاد فرمایا انت ہی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا جب تک حضرت علی کے در کی خیرات نہ کھائے۔ تو آپ ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ کرام جن کو آقا نے دنیا میں ہی ارشاد فرمایا کہ تم سب کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، ان میں سے ایک حضرت طلحہ انصاری طلحہ رضی اللہ۔ تو حضرت علی ان کے ہاتھ کو چومتے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب یہ تو پتہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے، تو عشرہ مبشرہ میں سے تو اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تو اس وقت اور بھی صحابہ جو تھے تو دو تین موجود تھے، حضرت زبیر کا آپ موجود تھے۔ تو آپ کے حوالے سے یعنی لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ حضرت علی چومتے تھے۔ ایک دن حضرت طلحہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ حضرت علی جو آپ کا ہاتھ چومتے ہیں اور چومتے بھی وہ ہیں کہ جو بالکل ہی شل ہو چکا ہے، انگلیاں بھی کوئی نہیں، ہتھیلی بھی پوری کوئی نہیں، شل ہو چکا ہے، شل سمجھتے ہیں، بالکل اڑ چکا ہے، یہ حضرت کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت علی جو ہے یہ اس طرح ہاتھ آپ کا کیوں چومتے ہیں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا جب احد کا میدان تھا، تیروں کی برسات ہو رہی تھی، سرکار کے کے پاس کوئی نہیں تھا، تیروں کی برسات کے دوران میں چڑھائی چڑھتے آقا تک پہنچا، تیروں کی برسات ہو رہی تھی، میرے ہاتھ میں تھی سکر ڈال سمجھتے ہیں سر، تیر روکتے ہیں، دشمن کا وار روکتے ہیں، تو وہ ڈال میں اس پر تیر روک رہا تھا، اچانک مجھے ٹھوکر لگی تو وہ ڈال گر گئی، میرے دل میں آئی کہ اگر نیچے ہوا تو پیچھے سرکار کو لگی تیر، ڈال کے بغیر تیر روکوں کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ڈال نہ ملی تو میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، جو تیر آتا میں اپنے ہاتھ پر روک لیتا، ایک نہیں دو نہیں کتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے کہ میری انگلیاں بھی اڑ گئی، میری ہتھیلی بھی اڑ گئی، ہاتھ شل ہو گیا، لیکن خوشی یہ تھی کہ آقا کو کوئی زخم نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو میرا ہاتھ چومتے ہیں نا، وہ آپ کے بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا ہاتھ چومتے ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ میرے صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ میرا ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ میں میں نے سرکار کی ناموس کی اور سرکار کے جسم کی حفاظت کی، ان
حفاظت کے سلسلے میں سرکار کی ذات پر اپنے ہاتھ کو قربان کیا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت مصطفیٰ ایک ایسا اللہ عز و جل کی طرف سے تحفہ کہ جس کے سینے میں آئے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف صحابہ کرام کا طریق تھا، آواز آ رہی ہے سب، یہ صرف صحابہ کرام کا طریق نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے رستے پر چلتے ہوئے بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء اسی طریق پر گامزن تھے، اسی رستے پر چلے، اور اسی رستے پر چل کر اللہ عز و جل نے انہیں کاملیت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ کوئی غوث اعظم بنا، کوئی قطب الافطاب بنا، کوئی داتا علی حجویری بنا، کوئی ابدال میں سے ہوا، کوئی اوتاد میں سے ہوا، کوئی نجبا میں سے ہوا، الغرض جس کے اندر محبت میں جتنی کاملیت تھی اللہ عز و جل نے اس محبت کے صدقے اسے وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک اور چیز، انہی اولیاء کا یہ فیض ہے، انہی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اگر بظاہر یہ تو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے نا، فلاں دنیا دار اور فلاں دین دار، یہ تو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے نا، اسلام میں ایسی تقسیم کوئی نہیں۔ دنیا دار تو ہم سے کہتے ہیں جو بندہ مسجد کا امام نہ ہو، مولوی نہ ہو، درس نظامی نے کیا ہوا، حفظ نے کیا ہوا، حفظ نے کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں وہ دنیا دار ہے۔ اور جس نے حفظ کیا ہوا ہے یا داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، امام شریف باندھا ہوا ہے، مسجد کا امام، ہم کہتے ہیں یہ دین دار آدمی ہے۔ یہ تقسیم ہماری ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے داڑھی شریف بھی نہیں رکھی، قرآن حفظ ہی نہیں کیا، قرآن حفظ کرنا تو دور کی بات، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، کبھی نماز بھی نہ پڑھی، یہ تو رب کے فیصلے ہیں۔ لیکن محبت مصطفیٰ میں کاملیت کی وجہ سے وہ کئی دین داروں سے کئی ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری رات میں جب اگلے دن آپ کو جو ہے وہ شہید کیا جانا تھا میاں والی جیل میں، تو غازی الدین سیاد رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سورہ یوسف یا سورہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ علم الدین تجھے تسکین ہو، تجھے آرام ملے، تجھے سکون ملے۔ تو پڑھتے پڑھتے کہیں پر رکے تو آپ نے لقمہ دیا، جب لقمہ دیا تو پیر صاحب نے کہا علم الدین تیرے بارے میں تو میں نے سنا ہے تو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو یہ زبانی لقمہ دینا یہ کیسا؟ کہا جس ہستی کی خاطر جان دے رہا ہوں، جیل کی کوٹڑی میں آ کر وہی ہستی اپنے لبوں سے قرآن پڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری بس میرا کہنے کا مقصد یہ نمازیں، روزے، زکاتیں، یہ عبادتیں، یہ مساجد میں بیٹھنا، یہ والدین کی خدمت، یہ عبادات کرنا، یہ تب جا کر رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جب ہمارے سینے میں محبت مصطفیٰ کامل ہوگی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر شے سے پیارا نہ ہوگا۔ تاکہ اولاد سے محبت مجھ سے ہو، والدین سے محبت پا کر مجھ سے۔ علامہ اقبال تمہارے بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں اپنے بچوں کو محبت مصطفیٰ سے کرو، کیسے سکھائیں؟ فرمایا کرتے ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کیا کرو، آقا کا اخلاق کیسا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، گھر کیسے تھے، محلے والوں کے ساتھ کیسے تھے، امام کس طرح کے تھے، سربراہ مملکت کس طرح کے تھے، آپ مقتدیوں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا، ایک جج کے طور پر آپ کیسے تھے، کردار آپ کا کیسا تھا، آپ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے۔
سرکار کی سیرت کا بیان کیا اولاد کے سامنے. جب سرکار کی سیرت بیان کریں گے نا تو کسی اور کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے. بچے کے دل میں تجسس پیدا ہوگا کہ جو اصلی میرے نبی تو وہ ہے کہ جو اس طرح بولتے تھے, اس طرح کھاتے, اس طرح پیتے, اس طرح گفتگو کرتے, پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح, دوستوں کے ساتھ اس طرح, رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح, تو یقیناً وہ سیرت رسول پر عمل کرتے کرتے بارگاہ رسالت تک پہنچ جائے. پھر فرمایا کہ دوسرا کام کیا کرو, بچوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کیا کرو. اس کا ذکر کیا کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کیا کرو. حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ آخری صحابی ہیں. سن 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. ان کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں تھا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے کیا نام ہے ان کا؟ ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو آپ نا آخری حج جب آپ نے کیا غالباً, اس وقت میدان عرفات میں بلند ٹیلے پر آپ کھڑے ہوئے, تو آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا, لوگوں سنو, جس ہستی نے براہ راست اپنی آنکھوں سے آقا کی زیارت کی ہے ایمان کے ساتھ, جس ہستی کو صحابی ہونے کا مرتبہ لقب انعام ملا ہے, ان میں سے آخری بندہ میں ہوں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے آقا کے چہرے کو دیکھا. سبحان اللہ, سبحان. تو آپ نے جو یہ صدا بلند کی نا, لوگ دوڑتے ہوئے میدان حج سے عرفات سے آپ کے قریب جو ہے مزدلفہ تھا یا عرفات تھا, قریب جمع ہو گئے, گھیرا ڈال دیا. کسی نے نہیں پوچھا ابو طفیل یہ بتاؤ سرکار کھانا کیسے کھاتے تھے, یہ چلیے یہ چھوڑیں. کسی نے نہیں پوچھا ہم حج کیسے کریں, احرام کیسے باندھیں, وقوف عرفہ کیسے کریں, وقوف مزدلفہ کیسے کریں, بنامی قربانی کیسے کریں, رمی جمار کیسے کریں, طواف زیارہ کیسے کریں, کسی نے نہیں پوچھا. سب نے بیک وقت یک زبان ہو کر کہا ابو طفیل بتاؤ جس ہستی کو تم نے دیکھا ہے ہمارے وہ نبی دکھتے کس طرح کے تھے, سبحان اللہ, آقا کا حسن کیسا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی. سبحان. اپنے بچوں کے سامنے سرکار کی صورت کا ذکر کرو. تیسری چیز کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو. اپنے بچوں کو بھی یاد میں ڈالو درود پاک کرو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا نبی مطلب جس کی سیرت اتنی خوبصورت, جس کی صورت اتنی خوبصورت, تو بچے کے دل میں خیال آئے گا اس نبی پر بار بار درود بھی پڑھنا چاہیے. میرے بڑے درود پڑھ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہر عمل کی مقبولیت کی کنجی. وضو غسل نماز روزہ حج زکات آپ قبول ہوں گے جب سینے میں محبت مصطفیٰ کی کاملیت ہو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. چند